ہوئی، لیکن یہ حکم عام ہے کہ جو بھی رب کی راہ میں شہید کیا جائے اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہنا کہ وہ مر گیا ہے۔ فرمایا کہ بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا شعور ہونے کا معنی تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے خواص خمسہ کے ذریعے ان کی زندگی کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بھی 5 خواص ہیں، خواص خمسہ، ان کے ذریعے ہم جان نہیں سکتے، آنکھ کے ذریعے ہم دیکھ نہیں سکتے کہ وہ زندہ ہیں، کان کے ذریعے سن نہیں سکتے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حقیقتاً وہ کیا ہیں؟ زندہ۔ اور یہ بات بھی عالم برزخ کی ہو رہی ہے کہ وہ عالم برزخ میں زندہ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور برزخ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ برزخ جو ہے وہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے جو آخرت سے پہلے ہر بندے کو ملتا ہے، اور قیامت تک جو ہے ارواح جو ہے اس جہان میں رہتی ہیں۔ اس وقت کی ساری ارواح اسی جہان میں موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ وہ عالم برزخ میں زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید کا رتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے۔ شہید بڑے مقام و مرتبے والا ہے۔ اس کو رب تعالیٰ نے جس کو مردہ کہنے سے، موت کا اطلاق کرنے سے جس پہ منع فرما دیا، سوچو اس کی رب کے نزدیک قدر و منزلت کتنی ہوگی، وہ رب کے نزدیک کتنا مقدم ہوگا، وہ کتنا محترم ہوگا۔ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت سری ہوتی ہے، دوسری شہادت جہری ہوتی ہے۔ شہادت سری کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی اسباب کے، بغیر معاملات کے کسی بندے کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، کسی کو شہید کر دیا جائے۔ جیسے کسی کو جو ہے وہ کسی شخص نے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے گولی مار دی، کسی نے اس کو زہر دے دیا، اس کو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہوا، ایسی شہادت کو شہادت سری کہا جاتا ہے۔ شہادت جہری وہ شہادت ہوتی ہے جو اعلانیہ ہوتی ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ شہید ہونے کی غرض سے ہی گیا تھا اور شہید ہو گیا ہے۔ اس شہادت کو شہادت جہری کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کو 2 شہادتیں عطا فرمائیں، شہادت سری بھی عطا فرمائی ہے، شہادت جہری بھی عطا فرمائی۔ شہادت سری کو حاصل ہوئی امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زہر دیا گیا، اور شہادت جہری حاصل ہوئی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت حضور کے شہزادے امام حسن و حسین یہ حضور کے جمال کا آئینہ ہے۔ یعنی جس نے اللہ کے رسول کی ذات کو دیکھنا ہو وہ حسن و حسین کو دیکھ لے، جس نے اللہ کے رسول کی ذات کو دیکھنا ہو کہ یہ جمال محمدی کا آئینہ بن کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس جمعہ میں گفتگو کرنی تھی کہ واقعہ کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جب یزید کا ظلم و ستم بڑھا اور بڑے بڑے اکابر صحابہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، تو ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پلید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم ایسے شخص کی بیعت نہیں کریں، کیونکہ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا اور یزید جو ہے وہ حاکم بنا تو اس نے اپنے تمام جو قریبی ممالک تھے ان تمام ممالک سے بیعت لینا شروع کر دی، ان تمام سے بیعت لینا شروع کر دی کہ میرے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کرنا شروع کر دو۔ کافی لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ امام حسین جانتے تھے اور دوسرے صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں اس وقت موجود تھے وہ جانتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے، یہ حکومت کا اہل نہیں ہے، تو ایسے شخص کے ہاتھ پہ ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، دوسرے صحابہ نے بھی۔ پھر اس نے جو ہے وہ جبرن جو ہے وہ حکم دیا کہ جو میری بیعت نہیں کرتا اس سے جبرن جو ہے وہ بیعت لی جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی اور دوسرے صحابہ کرام کو، تو بعض صحابہ سے جو ہے وہ جبرن جو ہے وہ ان پر زیادتیاں کر کے بیعت لی گئی۔ اس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ کوفہ سے پرچیاں آ رہی تھیں، خطوط آ رہے تھے مسلسل کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوفہ تشریف لے کے آئیں،
آپ ادھر تشریف لے کے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم آپ کو امیر المومنین ماننا چاہتے ہیں، ہم یزید پلید کو جو ہے وہ امیر المومنین ماننے پہ راضی نہیں ہیں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا اور ان کی پے ہم درخواستوں کے مقابلے میں، یعنی جب مسلسل جو ہے وہ درخواستیں آنا شروع ہو گئیں اور جو ہے وہ اتنی درخواستیں آئیں کہ آپ کے لیے انکار کی جو ہے وہ کوئی گنجائش باقی نہ رہی، تو آپ نے اپنے حضرت مسلم بن عقیل، اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے چچا زاد کو کوفہ بھیجا کہ وہاں جا کے دیکھ کے آئیں کہ کیا معاملات ہیں۔ اور حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادوں محمد اور ابراہیم کے ساتھ وہ جو ہے، بعض نے انکار کیا ہے کہ وہ محمد اور ابراہیم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بعض نے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے شہزادوں محمد اور ابراہیم کے ساتھ ہی گئے تھے۔ تو وہ گئے اور جا کے کوفہ میں جو اس وقت معاملات تھے وہ دیکھے، اور کوفیوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا، مرحبا کے نعرے لگائے۔ اور یزید کو پتہ لگ گیا کہ اس وقت جو ہے، جو یزید دمشق میں موجود تھا، اس کو معلوم ہو گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں اور کوفی جو ہیں وہ جوک در جوک ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کی بیعت کر رہے ہیں۔ اس کو یہ ہضم نہیں ہوا، اس نے جو ہے اس وقت جو ہے حضرت نعمان بن بشیر یہ کوفہ کے گورنر تھے، اور عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کی گورنری پر بھی برقرار رکھا، اور حضرت نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے حضرت نعمان بن بشیر۔ انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، انہوں نے ایک مرتبہ سمجھایا ضرور کہ یہ معاملہ جو ہے وہ یزید کے خلاف جا رہا ہے اور وہ ظالم و جابر شخص ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، تو انہوں نے اتنا ضرور کہا، لیکن اس کے علاوہ کوئی انہوں نے کارروائی نہیں کی۔ اس نے ان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد جب کوفہ کا گورنر بنا تو اس نے جو ہے وہ اہل بیت کا دشمن نکلا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جتنی بھی کاروائیاں تھیں دیکھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، تو بہت دن تک جو ہے وہ یہ معاملہ چلتا رہا، لوگ جو ہیں وہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آ کے ان کی بیعت کرتے رہے، یہاں تک آتا ہے کہ تقریباً 40,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ اور حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ گھر ٹھہرے ہوئے تھے، اور عبید اللہ بن زیاد کو یہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کس کے گھر میں موجود ہیں اور وہ کہاں ہیں اس وقت، اور اس نے اپنی فوج جو ہے وہ ہر وقت جو احتیاط رکھی ہوئی تھی کہ جہاں کہیں بھی وہ ملے ان کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ حضرت ہانی بن عروہ جو ہیں انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ ہمارے گھر ہے، اور وہی ان کے جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد جاتا ہے کہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ عبید اللہ بن زیاد کو معلوم پڑا کہ ہانی بن عروہ کے گھر جو ہے وہ مسلم بن عقیل ہیں اور ہانی بن عروہ نے ہی ان کو جو ہے پناہ دے رکھی ہے، اس نے ہانی بن عروہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے دربار میں بلا کے پوچھا سارے معاملات کو۔ تو پہلے تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن جب انہیں معلوم پڑ گیا کہ یہ جان چکا ہے سب کچھ تو انہوں نے تمام واقعہ جو ہے بیان کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے پوچھا کہ اس وقت جو ہے ابھی ہمارے دربار میں ان کو پیش کرو ورنہ جو ہے تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو حضرت ہانی بن عروہ نے جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے دربار میں پیش کرنے سے انکار کر دیا، تو عبید اللہ بن زیاد نے انہیں وہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کی غرض سے وہ نکلا، آتا ہے کہ اس نے تمام جو ہے وہ سارے کوفہ میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا کہ اس کی گردن مار دی جائے گی، اس کو مار دیا جائے گا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا۔ تو لوگوں میں ایک خوف پیدا ہو گیا، لوگوں کو جو ہے وہ اپنی فکر لگ گئی کہ اگر جو ہے وہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ ہمارے گھر میں آ گئے یا ہمارے پاس اگر وہ رہ گئے تو ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مغرب کی نماز کے وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے مجمع نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نماز پڑھی تھی، لیکن جب یہ اعلان ہوا تو جب مغرب کی نماز کا سلام پھیرا تو پیچھے چند آدمی باقی بچے تھے، اور سارے کوفی جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور وہی کوفی جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے اور جنہوں نے جو ہے وہ یزید کے خلاف لڑنے کا عزم ظاہر کیا تھا، وہی جو ہے وہ امام حسین کے مقابلے میں آ گئے تھے بعد میں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے دربار میں پیش کیا گیا عبید اللہ بن زیاد کے،
تو مختلف روایتیں ہیں، بعض میں ہے کہ جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا تھا جلاد کو کہ جیسے ہی وہ داخل ہوں ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا جائے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ان کو قید کر دیا اور بعد میں جو ہے وہ ان کو شہید کیا، اور ان کے بیٹے محمد اور ابراہیم کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل نے پہلے ہی خط لکھ دیے تھے کہ یہاں کوفیوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، یہاں معاملہ بالکل درست ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ حضرت امام علی مقام نے سب سے پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی، جب وہ جو ہے یزیدیوں کا یہ ظلم و ستم بڑھتا رہا اور انہوں نے جبرن جو ہے بیعت کرنا شروع کر دی، تو آپ نے بیعت چونکہ لینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے آپ کو مدینہ چھوڑ کر مکہ آنا پڑا اور مکہ مکرمہ میں آپ رہے، اور اس وقت جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کے خطوط آ چکے تھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں اور یہاں لوگ میرے ہاتھ پہ جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں، لیکن وہاں معاملہ بالکل الٹ ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے اور آپ جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کو معلوم تھا کہ امام علی مقام جو ہیں امام حسین کو انہوں نے خطوط لکھ دیے ہیں اور وہ بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں کوفہ کی طرف، تو اس نے عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو لشکر کا سپہ سالار بنایا اور 22,000 کا لشکر جو ہے وہ امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ 22,000 کا لشکر امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے کہ کتنی تھی، بعض نے 72 کہا، بعض نے 73 کہا، لیکن 72 کا قول جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے۔ ان 72 افراد جو ہیں وہ موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں جو ہے وہ روکا گیا مقام کربلا پر، اور عبید اللہ بن زیاد نے جو عمر بن سعد کو لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، وہ لشکر جو ہے وہ راستے ہی میں ان کو ملا اور اس نے جو ہے ان کو وہیں روک لیا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ کوفہ نہیں جا سکتے، سب سے پہلے جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پہ آپ کو بیعت کرنا پڑے گی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جانے دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ ہمارا راستہ چھوڑو، ہمارا جو ہے وہ آپ کو اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہو چکا ہے ادھر، لیکن آپ نے ان کو کہا کہ ہمارا راستہ چھوڑو اور جو ہے ہمیں جانے دو، اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے آپ نے جو ہے انکار کر دیا۔ تو عمر بن سعد اور عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ اگر یہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں تو ان کو جو ہے وہ وہیں پہ شہید کر دینا، سارے لشکر جو کو وہیں پہ شہید کر دینا اور کسی کو نہیں چھوڑنا۔ وہ عمر بن سعد نے چونکہ عبید اللہ بن زیاد کا حکم تھا، اور یہی ایک حکومت ہوتی ہے کہ جس کے نشے کے اندر بندہ سب کچھ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ یزید نے جو امام حسین کے ساتھ دشمنی لی، اہل بیت نبوت کے ساتھ دشمنی مول لی، وہ کس کی خاطر تھی؟ وہ اس کی صرف اور صرف دنیا کی خاطر تھی۔ اس نے اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا بچانے کے لیے اہل بیت نبوت پر ظلم کیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات کیے، اور عبید اللہ بن زیاد نے بھی دنیا کی خاطر یزید سے انعام و اکرام کی لالچ میں یہ سارا کچھ کیا، اور عمر بن سعد جو ہے، عمر بن سعد جیسا آدمی، اس نے بھی جو ہے وہ اہل بیت نبوت سے صرف اور صرف جو ہے وہ دولت کی خاطر اور پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر دشمنی لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، مال کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سامنے اللہ کے رسول کی اولاد بھی کھڑی ہو تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی اونچی ہستیاں موجود ہیں، اللہ کے رسول کے شہزادے موجود ہیں، اہل بیت نبوت کوئی عام آدمی موجود نہیں ہے سامنے، اتنی بڑی ہستیاں موجود ہیں، لیکن مال کی محبت ایسی ان کے اوپر غالب آئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایسا بدبخت کیا ہے، قیامت تک کے لیے جو ہے ان پہ لعن و طعن کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف اس دنیا کی وجہ سے جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچے۔ تو یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی رکھنا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے جو رزق مقدر فرما دیا ہے وہ رزق مل کے رہے گا، وہ رزق کوئی بندہ روک نہیں سکتا، اس رزق کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی، لیکن تمہارا لالچ، تمہاری ہرس جو ہے وہ تمہیں مروا دے گی، وہ تمہیں برباد کر دے گی۔ انسان کو اس کے لالچ اور ہرس اور حل من مزید کی جو ہرس ہے وہ تباہ کرتی ہے۔ اللہ عز و جل نے جو اس کو رزق مقدر کیا ہے، آخری لقمہ لے کے ہی وہ جو ہے وہ قبر میں اترتا ہے، اس سے پہلے نہیں اتر سکتا۔
تو جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا تو اس نے کہا کہ آپ اس وقت تک ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے وہ انکار فرما دیا بیعت کرنے سے. عمر بن سعد نے جو ہے وہ حکم دیا کہ لشکر کو حکم دیا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے اور باری باری جو ہے وہ ان کو شہید کیا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سب سے پہلے اس طرف سے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان کا نام ہے مسلم بن اوسجا. اور اس طرف سے جو ہے جس نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا اور جس نے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جو ہے وہ ایک بڑی آگ جو ہے وہ سلگائی، یعنی جو خاندان نبوت کا جس جگہ پہ جو ہے وہ خیمے لگائے تھے اس جگہ پہ امام علی مقام نے جو ہے وہ آگ کی ایک خندق جو ہے وہ کھدوا دی تاکہ اس حجرے کے قریب جو ہے وہ کوئی بندہ آ نہ سکے. اور جیسے ہی امام علی مقام نے جو ہے اس کے قریب چاروں طرف جو ہے وہ آگ لگوائی تو ایک شخص جو ہے وہ اس طرف سے بولا یزیدی کہ اے حسین تو نے آخرت کی آگ سے پہلے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ جملہ سن کے آپ کو پیش آیا اور آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں مبتلا فرما. امام حسین نے جب یہ دعا فرمائی تو اس شخص کا گھوڑا جو ہے وہ بھاگا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس کا گھوڑا بھاگا اور آگے گڑا تھا اس میں اس کا پاؤں گرا اور وہ شخص جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں آ گیا، اس کا سر جو ہے وہ زمین سے لگ رہا تھا، گھوڑا دوڑ رہا تھا. اور امام حسین نے جو آگ جلائی تھی اس آگ میں اس گھوڑے نے جا کے اس کو پھینک دیا. تو جیسے ہی وہ مرا امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ اہل بیت نبوت کا گستاخ جو ہے اللہ عز و جل نے اس کو فوراً جو ہے اس کی پکڑ فرمائی. مزنی نامی ایک شخص نے اس نے کہا جیسے ہی یزیدی ٹولے نے جو ہے وہ پڑاؤ کیا تو وہ جس جگہ پہ نہر فرات موجود تھی انہوں نے اس کے قریب آ کے پڑاؤ کیا اور ساری نہر فرات کے اوپر قبضہ جما لیا اور کہا کہ ایک قطرہ پانی کا بھی ان کو پینے نہیں دینا. مزنی نامی شخص بولا کہ اے حسین یہ فرات جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہے، یہ فرات جو ہے وہ بہ رہا ہے لیکن تجھے اس کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اس کو پیاسا مار. امام حسین کی یہ کرامات یہ جو ہے وہ اسی میدان میں ظاہر ہوتی نہیں، اللہ عز و جل نے اس کو ایسا پیاسا مارا کہ اس کو سخت پیاس لگی اور اس نے جو ہے وہ لوگوں اپنے یزیدیوں کو کہتا تھا کہ مجھے پانی پلاؤ اور اونٹ کی طرح اس کو پانی پیش کیا جاتا تھا اور اونٹ کی طرح پانی پیتا تھا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، یہاں تک کہ جو ہے وہ اسی پیاس کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ خاندان نبوت کے جو دشمن تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ دی. اس کے بعد جو معاملات ہوئے وہ تو علیحدہ ایک واقعہ ہے کہ جو یزیدی بچ گئے ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا، ان کو کیسی دردناک جو ہے وہ سزائیں دی گئی اور کیسے جو ہے اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ جو انتقام کا معاملہ فرمایا. اس کے بعد مورخین نے اس روایت کو لکھا ہے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے بارے میں. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ان کی شادی کو بھی 17 دن گزرے تھے، ان کی شادی کو بھی 17 دن گزرے تھے کہ ان کی والدہ کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کربلا میں ان کو شہید کرنے کے لیے جو ہے وہ یزیدی لشکر پہنچ چکا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. تو وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں جو ہے وہ اہل بیت نبوت سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی. اس نے اپنے بیٹے کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کے پاس آ کے اس نے کہا کہ ابھی تیری شادی کو 17 دن گزرے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت کے اوپر حملہ ہو وقت جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی جوان اولاد کو نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کے رسول کی ذات کو دیکھنا چاہیے. اس نے وہب بن عبداللہ کو کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم جو ہے وہ اس وقت جاؤ اور امام حسین علی مقام کے لشکر میں شامل ہو کر ان کا ساتھ دو، یزیدیوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرو. تو اس نے کہا کہ وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا کہ میں اپنی ماں مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں بالکل جانا چاہتا ہوں لیکن میں ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنی زوجہ سے اجازت لے لوں. تو وہ ان کے پاس گئے اور جا کر ان کو سارا معاملہ بتایا. تو اس نے کہا کہ اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے بارگاہ کے اندر پہنچ جاؤ اور ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور تمہیں وہیں پہ شہید کر دیا جائے. اس سے بڑی جو ہے وہ سعادت والی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے.
تو ان سے اجازت لے کے جیسے ہی آپ اپنی زوجہ کو لیا میدان میں پہنچے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اجازت چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ ان سے مقابلے کی اجازت عطا فرمائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ وہاب بن عبداللہ کلبی جو ہیں وہ اتنے نوجوان، اتنے بہادر آدمی تھے، اتنے شیر دل آدمی تھے کہ انہوں نے حل من مبارزین کا ایسا نعرہ لگایا کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آتا تھا اس کو ڈھیر کر دیتے تھے، اور یزیدیوں کے جو ہے وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ یزیدی لشکر نے کہا کہ یہ وہاب بن عبداللہ کلبی جو ہے یہ تو اکیلا ہمارے سارے لشکر کو مار دے گا۔ انہوں نے کہا کہ سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو کر سارا ہزاروں کا لشکر جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرو۔ تو ان سب نے جو ہے وہ اکٹھے ہو کر حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی کے اوپر حملہ کیا، نیزوں کے تیروں کی برسات شروع کر دی۔ حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی جو ہیں وہ زخموں سے چور ہو کر جو ہے وہ اپنے سواری سے نیچے گر گئے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی کا سر کاٹ کے امام حسین کے لشکر میں پھینک دیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ساتھی جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے آپ سے اجازت چاہتا رہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کی اللہ عز و جل کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اجازتیں دیتے رہے۔ آپ کے تمام رفقا اجازتیں لے کر آپ سے باری باری جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ شہادت کا نذرانے پیش کرتے رہے۔ باری باری سب شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے شہزادے علی اکبر کی باری آ گئی۔ علی اکبر 18 سال کے نوجوان لڑکے ہیں، انہوں نے بھی اجازت چاہیے، میرے والد مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو انہوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بیٹے کو جو ہے وہ اجازت عطا فرمائی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ سواری پہ جو ہے وہ لشکریوں یزیدیوں کے سامنے آئے تو آپ نے بھی حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی بلکہ ان سے بھی کہیں بڑھ کے جو ہے وہ مقابلہ کیا اور یزیدی لشکروں کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ اس وقت آپ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کے جب آپ واپس خیمے میں پہنچے تو اپنے والد سے کہنے لگے، اے میرے والد مجھے پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، میں ان یزیدیوں کو ختم کر دوں گا، مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی پلا دیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن سے پانی بند ہے، پانی کہاں سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اے علی اکبر یہ پانی تجھے اللہ کے رسول کے حوض کوثر سے ملے گا، اللہ کے رسول حوض کوثر میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہاں جا کے اب تو آب کوثر کے جام پیے گا۔ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور جا کے جو ہے دوبارہ لڑنا شروع کر دیا۔ دوسری مرتبہ پھر جو ہے وہ واپس آئے اور آ کے یہی کہا ہے میرے والد مجھے پانی کا ایک گھونٹ پلا دیجئے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر واپس بھیجا۔ تیسری مرتبہ جب گئے تو اتنے نڈھال ہو چکے تھے اور یزیدی لشکروں نے جو ہے وہ ایک آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو جو ہے وہ زخموں سے نڈھال کر کے جو ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو شہید کر دیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت حجرے میں جو ہے وہ ایک طوفان مچ گیا، ایک یعنی آہو بقا کی آوازیں آنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسین کے بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو حضرت بی بی زینب نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے تھے 6 ماہ کے، ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کہا کہ اے حسین ان کو لے جاؤ اور یہ یزیدی لشکر کو کہو کہ اس پیاسے کو تو ایک گھونٹ پانی دے دو، کہ اگر تمہاری دشمنی ہم سے ہے اس 6 ماہ کے لیے اصغر کے ساتھ تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کو تو پانی کا گھونٹ پلاؤ۔ تو روایات میں آتا ہے جیسے امام حسین ان کو لے کے باہر آئے اور جا کے یزیدی ایسے اٹھا کے جو ہے وہ یزیدیوں سے کہا کہ اس پیاسے کو تو پانی کا ایک گھونٹ دو، اس کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اس سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس وقت جو ہے وہ لشکر اعداء میں سے، دشمنوں کے لشکر میں سے ایک بدبخت نے جو ہے وہ تیر کا وار کیا جو امام حسین کے ہاتھ کو چیرتا ہوا علی اکبر کے گلے میں پیوست ہو گیا اور خون کے فوارے جو ہے وہ چھٹ گئے۔ امام حسین جو ہے وہ خون میں لت پت ہو کے واپس جیسے حجرے میں آئے اور کہا کہ یہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اگر تو حسین سے اس طرح راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے ایسے ہی راضی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کا صبر دیکھو، ان کی عظمت اور استقلال دیکھو کہ اس وقت بھی جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو نہیں ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت سے صبر مانگ رہے ہیں، جیسے تو راضی ہے ویسے ہی میں راضی ہوں۔
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں زیارت سے نوازا اس وقت، اور حضور علیہ السلام نے جو ہے ان کو زیارت سے نوازا اور فرمایا کہ اللہم آت الحسین صبر و اجرا، فرمایا اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما، حسین کو اجر بھی عطا فرما، حسین کو صبر بھی عطا فرما۔ اللہ کے رسول تو سب کچھ مشاہدہ فرما رہے تھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن رب کی جو مرضی تھی وہ پورا ہونا تھا، ویسا ہی ہونا تھا جیسا اللہ رب العزت نے مقدر فرمایا ہے۔ اور وہ خاندان عالی مقام امام حسین کا خاندان جو ہے وہ جو سب سے عظمتوں والا ہے، سارے خاندانوں سے بڑھ کے جو ہے وہ قریش کا خاندان ہے، قریش کے خاندان میں سب سے بڑھ کر ہاشم کا خاندان ہے، اور بنی ہاشم کے خاندان میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں جو ہے وہ رسول اللہ کی اولاد کو جو ہے وہ سب سے پہلے پیش کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، جن کا جتنا عالی مقام ہے وہ ایسے ہی مقاموں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنے عالی مقام، جتنے بڑے مقام والے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی مقام کے ساتھ پیش ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے وہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس وقت جو ہے وہ تمام آپ کے رفقا شہید ہو چکے ہیں۔ امام زین العابدین اس وقت بیمار ہیں اور وہ بھی اجازت چاہ رہے ہیں، اے میرے بابا مجھے بھی اجازت دے دیں، میں اگرچہ بیمار ہوں لیکن میں لڑنا چاہتا ہوں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا نہیں، ان بیویوں کی حفاظت جو ہے تمہارے ذمہ لگا کے جا رہا ہوں، یہ حجرے والیاں جو ہیں ان کی حفاظت ان عورتوں کی تمہارے ذمہ لگا کے جا رہا ہوں، ابھی تم نے واپس جانا ہے۔ امام زین العابدین کو آپ نے اجازت عطا نہیں فرمائی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے امام علی مقام ذوالفقار ہاتھ میں پکڑی ہے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی پہنی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی محبت میں سرشار جو ہے وہ ان کی طرح جو ہے وہ لڑنے والا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ گئے ہیں، اور آ کے جو ہے وہ حل میں مبارز ان کا نعرہ لگایا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا۔ تو لشکر یزید سے جو ہے باری باری ایک شخص آتا رہا، اور امام حسین جو ہے وہ اس کو مارتے رہے، اور جو ہے وہ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو اکیلا اگر ہم بھیجیں گے تو یہ ہمارے سارے لشکر کو مار دے گا، تو انہوں نے جو ہے وہ سارے لشکر نے، ہزاروں کے لشکر نے جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ ڈٹ کے جو ہے امام حسین پر حملہ کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں چونکہ شیر خدا کا خون تھا، ان کی رگوں میں تو شیر خدا کا خون تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جو ہیں وہ 22,000 کے لشکر سے لڑ رہے ہیں، اور 22,000 روایات میں آتا ہے کہ 22,000 کے لشکر پہ جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری پڑ گئے ہیں۔ اس وقت یزیدیوں نے کہا کہ تیروں نیزوں کی برسات کرو ان کے اوپر، اور ان کو جو ہے وہ شہید کر دو، تو اس سارے لشکر کی بھی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ تلواروں کے وار سے جو ہے حسین بن علی کو جو ہے وہ گرا سکے، تو انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر تیروں سے اور نیزوں کے ساتھ وار کیے، اور امام علی مقام کو جو ہے وہ اتنے تیر مارے، اتنے نیزے مارے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے، زمین پہ تشریف لے آئے، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بعض نے کہا خولی بن یزید نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹا، اور سر کو کاٹ کے جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کیا، عمر بن زیاد جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کے گیا، اور امام حسین کے سر کو جو ہے وہ انہوں نے کوفے کی گلی بازاروں کے اندر پھرایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کس طرح بے ادبی اور توہین کی گئی۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جو خاندان نبوت اور جو رفقات امام حسین کے، اس وقت جو ہے یزیدیوں نے ان کے جس اجساد کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے، اور ان کے اوپر جو ہے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ اس وقت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کے وہ کوفے کے بازاروں میں پھیلایا گیا، تو روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے پہ رکھ کے وہ لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، راستے میں ایک شخص جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب اس آیت پہ پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے نہیں جانا کہ اصحاب کہف اور رقیم جو ہیں وہ میری عجیب آیتوں میں سے ہیں۔ اصحاب کہف کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے میری بڑی عجیب آیتوں میں سے ہے۔ اس وقت جو ہے وہ سر مبارک سے ندا آئی قتلی و حملی اعجب من اصحاب الکہف، اے میری طرف بھی نگاہ دوڑا، میرا قتل اور میرا اٹھایا جانا اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے۔
کہ صحابہ کہف کو تو ظالموں سے نجات ملی تھی، ان کے پیچھے جو پڑے ہوئے تھے وہ ظالم تھے، کافر تھے، وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ کفار تھے جو ان کو شہید کرنے کے در پہ تھے، لیکن یہ اللہ کے رسول کا خاندان بھی ہے، اور ان کو شہید کرنے والے وہ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو شہید کرنے والے وہ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنی مسلمانی کا دم بھرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا قتل اور میرا شہید کیا جانا وہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے. تو یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری کو جو کربلا کے مقام پہ یہ دردناک واقعہ پیش آیا، اس کی مثال جو ہے وہ روئے زمین پہ نہیں ملتی. کسی کو جو ہے وہ اتنی بے دردی کے ساتھ، جو انگریز مورخین نے انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی جنگ یہ حق و باطل کی جنگ تھی. اس کے اندر جو ہے وہ امام حسین کا مقصد کچھ اور نہیں تھا، نہ تو حکومت چاہنا نہ خلافت چاہنا، آپ کا مقصد نہیں تھا، آپ کا مقصد حق پہ ڈٹے رہنا تھا. اس نے یہ وجہ یہ بیان کی، اس نے کہا کیونکہ اگر امام حسین کا مقصد حکومت ہوتا، امام حسین کا مقصد خلافت ہوتا، تو کبھی بھی آپ اپنے گھر والوں کو لے کے جو ہے وہ ساتھ نہ جاتے. جس بندے کو حکومت کی لالچ ہوتی ہے، خلافت کی لالچ ہوتی ہے، کبھی اپنے گھر والوں کو لے کے جو ہے وہ میدان میں نہیں آتا. آپ کا اپنے گھر والوں کو لے کے جانا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جنگ کی نیت سے گئے نہیں تھے، آپ جنگ کی نیت سے گئے ہی نہیں تھے، اور آپ جو ہے وہ صرف حق کے لیے جو ہے وہ کوشش فرما رہے تھے. اور آپ کا وہاں جانا جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے اپنے خاندان کے ساتھ کہ آپ کو جو ہے وہ کسی چیز کی لالچ نہیں تھی، آپ کو خلافت اور حکومت نہیں چاہیے تھی، یہ صرف جو ہے وہ حق و باطل کی جنگ تھی. یزید ظالم تھا، یزید فاسق و فاجر تھا. آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے جو امتی ہیں، آنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے کبھی ظالم کے سامنے جو ہے اپنے سر کو نہیں جھکانا، ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ظالم جو ہے وہ اگرچہ ہی کتنا طاقتور ہو، اس کو آخر زوال ہے، اور حق اگرچہ کتنا ہی کمزور ہو، اس کو آخر عروج عطا ہوتا ہے. یزید جو ہے وہ بظاہر تو جب کوئی کافر سنے، کوئی ایسا آدمی سنے جس کو دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ یزید جیت گیا ہے، معاذ اللہ امام حسین ہار گئے ہیں، کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور یزید کو جو ہے وہ خلافت مل گئی ہے، یزید کو حکومت مل گئی ہے. لیکن قیامت تک کے لیے جو یزید کو لعن طعن کیا جا رہا ہے، اس سے ہی پتہ لگ رہا ہے یزید جو ہے وہ جیتا نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے لعنتوں کا مستحق ہو گیا ہے. اپنی جو ہے وہ اپنے زوم میں جیت کر بھی جو ہے وہ ہار گیا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر کٹوا کے بھی جو ہے وہ جیت گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا انعام و اکرام عطا کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں وہ امام حسین کی محبت کا دم بننے والے ہیں. یہ جیت ہے کہ انسان کا نام باقی رہ جائے، اس کا کام باقی رہ جائے. انسان کی نسل کا باقی رہ جانا جو ہے وہ جیت نہیں ہے، انسان کے اچھے نام کا، اچھے کردار کا باقی رہ جانا اس کی جیت ہے. یہ اچھا کردار ہی یہ بتاتا ہے کہ کون حق والا تھا، کون باطل والا تھا. کوئی بندہ اپنے بچے کا نام یزید رکھنے پہ راضی نہیں. حسین جو ہے وہ ہر گھر میں ملے گا، ہر گلی میں ملے گا، ہر شہر میں ملے گا. حسن جو ہے وہ ہر گھر میں ملے گا. یہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو جیت ہے وہ ان چیزوں کے اوپر موقوف نہیں ہے. جیت اس کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہوگا، جو ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جان دینے والا ہوگا. اصل جیت جو ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد واقعہ کربلا کے جو واقعات پیش آئے، امام حضرت بعض حضرات جو ہیں وہ یہ واقعہ، جب واقعہ کربلا بیان کیا جائے تو بعض ہمارے سنی حضرات کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. دراصل مورخین نے، علماء نے ہمارے خود اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور حضرت ائمہ اہل بیت اطہار کے واقعے کو بیان کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واقعہ کربلا جو ہے وہ جس طرح شروع سے ایک تاریخ مکمل بیان کی جا رہی ہے، اور بعد میں آنے والے جو بزرگوں نے، علامہ اسد اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی نے جو ہے ان واقعوں کو بیان کیا ہے. یہ کہنا کہ ان کی ازواج کے، ان کی بیویوں کے نام جو ہے وہ ممبروں پہ لیے جاتے ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے، دراصل وہ ہمارے محبت کا مرکز ہے. وہ ان کے اگر نام جو ہے وہ کوئی بندہ لیتا ہے تو ان کا نام ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی عام عورت کا نام لیا جا رہا ہے.
اگر کوئی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منبر پہ بیٹھ کے لے رہا ہے تو اس کا نام لینا جائز ہے، کیونکہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی سیرت جو ہے وہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ اگر ان کی سیرت کو بیان نہیں کیا جائے گا، ان کے بارے میں بیان ہی نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو بتایا ہی نہیں جائے گا، تو بعد میں آنے والی عورتوں کو جو ہے وہ سبق لینے کے لیے کس کے گھر جانا پڑے گا؟ ان کو سبق لینے کے لیے کس کے گھر پہ جانا پڑے گا اور کس سے سیکھنا پڑے گا؟ تو یہ ہماری محبتوں کے مرکز ہیں، اور ان کا معاملہ وہ نہیں ہے جو عام عورتوں کا معاملہ ہے۔ ہمارے جو ہے وہ عام جو ہے وہ کسی عورت کا کوئی شخص جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں بہن کا جو ہے نام اس طرح لیا جائے، لیکن اس کا معاملہ جدا ہے، اللہ کے رسول کی شہزادیوں کا معاملہ جدا ہے۔ خاندان نبوت کی جو شہزادیاں ہیں، جو ان کے جو معاملات ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت ہے، وہ تو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہیں۔ جب بھی ان کا کوئی نام سنتا ہے تو بندے کا سر جھک جاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ جس کے دل کے اندر خاندان نبوت کی اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، اس بندے کا ان کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ان کا نام سنتے ہی جو ہے اس شخص کے دل کے اندر جو ہے وہ محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ تو دونوں طرف سے یہ معاملہ تھوڑا الٹا ہے۔ وہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے کہ وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں، جو واقعات پیش ہی نہیں آئے، جو واقعہ ہوا نہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ ایسے واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں، ان کی طرف منسوب کر دی جاتے ہیں کہ جو قتل جو ہے جن کا کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو پیشہ ور واعظین ہیں، جو پیشہ ور مقررین، پیشہ ور ذاکرین ہیں، صرف اور صرف دولت بٹورنے کے لیے، دولت لینے کے لیے جو ہے وہ 10 15 لاکھ کی ایک مجلس پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ایسے واقعات کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو سنیں اور ہمیں داد دیں اور ہمیں جو ہے وہ پیسہ ملے، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ ہم جو ہے ان کو رونے دھونے کا سامان دے جائیں اور ساتھ سے جو ہے ان سے رقم بٹور لیں۔ لیکن ایک صحیح العقیدہ اہل سنت عالم کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ صحیح واقعات جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کریں۔ واقعہ کربلا کا ہر بندے کے ذہن میں تو ایک خاکہ ہوتا ہے نا کہ اس کو سننا چاہیے کہ یہ واقعہ ہے کیا، کہ یہ کیسے پیش آیا۔ اگر بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس کے دل کے اندر جو ہے محبت کیسے بڑھے گی، اور محبت کی کیفیت اس کے دل میں کیسے جو ہے پیش آئے گی اگر بیان ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ ایک اس طرح مختصر سے جو ہے بیان کیا ہے، اور یہ صحیح الحمدللہ میں نے روایات کی روشنی میں بیان کیا ہے، اور بعض کافی ایسی ساری چیزیں جو کہ جن کے بارے میں علماء کا حکم ہے کہ یہ موضوع ہیں۔ دراصل امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ اہل بیت کے فضائل میں 3 لاکھ احادیث گڑھی گئی ہیں۔ اہل بیت کے فضائل میں 3 لاکھ کے قریب، امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے، 3 لاکھ کے، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے 3 لاکھ کے قریب احادیث گڑھی گئی ہیں۔ آج جو ہے وہ فیس بک نکالیں، کوئی اور جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو پوسٹ مل جائے گی، اوپر کچھ لکھا ہوگا دوستی کے بارے میں، محبت کے بارے میں، نیچے لکھا ہوگا حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی کا فرمان ہے۔ وہ ان سے پوچھو تو صحیح ہے حضرت علی نے کہاں فرمایا ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور کتاب بھی اگر وہ پیش کریں گے تو وہ بد مذہبوں کی کتاب پیش کریں گے جن کا حوالہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے جو حوالے ہیں، امام حسین کا یہ فرمان ہے، امام حسن کا یہ فرمان ہے، امام مولا علی کا فرمان ہے، تو یہ اس طرح کسی روایت کو آگے شیئر مت کر دیا کریں، آگے نہ بھیج دیا کریں، سب سے پہلے اس کی تحقیق کیا کریں۔ اگرچہ بات ٹھیک ہے، بات اچھی ہے، بات جو ہے وہ محبت والی بات ہے، لیکن کسی ذات کی طرف جو ہے وہ جھوٹی بات کو منسوب کرنا یہ تو برا ہے نا۔ آپ نے یہ بات کی نہیں، میں کہتا ہوں یہ آپ نے کی ہے، بات اگرچہ ٹھیک ہے لیکن ہے جھوٹی، تو اس کا گناہ تو وہ ملے گا، وہ گناہگار ہوگا وہ آدمی جو گڑنے والا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بد مذہبوں کی طرف سے بھی ایک سازش رچائی جاتی ہے کہ جتنے بھی ایسے ان کو اچھے اقوال ملتے ہیں اس تمام کو جو ہے وہ اہل بیت کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو شاید وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے ہم بہت محبت کرنے والے ہیں، ہمارا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ بڑا اعلیٰ ہے کہ ہمارے پاس ان کی ساری روایات موجود ہیں، ہمارے پاس سارا سرمایہ موجود ہے۔ سنیوں کے پاس تو پتہ ہی کوئی نہیں، سنی تو شان علی بیان کریں بس 3 حدیثیں پڑھ کے آمین کہہ دیتے ہیں، سنی تو جو ہے وہ امام حسن حسین کی شان بنے، ان کو تو روایتیں ملتی ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بس جو ہے وہ 15 منٹ بیان کرتے ہیں اس کے بعد بس ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سے سنو، ہم 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہیں گے، اور جو ہے وہ ایسے واقعات آپ کو لا کے دکھائیں گے جو نہ کبھی آپ مالا عین سمیت ولا، جس نہ جو کبھی کسی کان نے سنے نہ کسی آنکھ نے دیکھے، ہم ایسے واقعات جو ہے وہ بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنے والے صحیح العقیدہ سنی ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہی جو ہے وہ صحیح اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا مثل، ترمذی کے اندر روایت میں، انا مثل آل بیتی کا سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو ومن تخلف عنہا، جو اس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم پر بحث کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اور وہ دوسری حدیث جس کے اندر آتا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، ان دونوں کے اندر مطابقت ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب کشتی کے اندر بندہ سفر کرتا ہے تو وہ ستاروں کو دیکھتا رہتا ہے، کشتی میں بندہ سفر کرتا ہے تو ستاروں کو دیکھتا رہتا ہے، اگر ستاروں کو چھوڑ دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور راستہ بھٹک جائے گا۔ اسی طرح اہل بیت نبوت کی کشتی پہ سوار ہو کے جو صحابہ کو دیکھنا چھوڑ دے وہ بندہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ ستارے ہیں اور اہل بیت نبوت جو ہے یہ وہ کشتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس لیے اہل بیت نبوت کا دامن پکڑنا بھی ضروری ہے اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ دیکھتے رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ اہل سنت اس کے درمیان ہے، نہ یہاں افراط ہے نہ یہاں تفریط ہے، نہ ہی جو ہے وہ ایسے فضائل بیان کی جاتے ہیں، ایسے واقعات بیان کی جاتے ہیں کہ جو من گڑت ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی ایسا رویہ ہے جو ناسبیت اور خارجیت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔